سورہ طلاق پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ، اس میں یہ آیت نمبر 6 یہ بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں پر غنہ ہوگا اور یہاں بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور یہاں ہم جب ملائیں گے نون کے ساتھ یہاں اخفا کریں گے، اور یہاں جب تا کو میم کے ساتھ، میم کو پھر میم، پھر نون، پھر واو، یہ چاروں حروف ایک ساتھ مل رہے ہیں، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اور اسی طریقے سے یہاں ضاد کے بعد الف، الف کے بعد را، اب ضاد کو کس طرح کھینچیں اور ملائیں بھی سے را کے ساتھ، یہ ملاتے ہوئے اور سختی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی یہاں پر غنہ کرنا، اور یہاں پر اس ورڈ کو کس طرح پڑھیں گے؟ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھنا پڑے گا، یہاں غنہ کرنا پڑے گا، اور اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اسی طریقے سے اس آیت کا آخری حصہ، اس ورڈ کو نئے پڑھنے والے قرآن شریف یہاں پر الف پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا، یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، تو اس کو بھی ہم صحیح کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر عین اور یہاں پر ہا الٹا پیش، اس کو بھی پڑھیں گے، اور یہاں پر خا اور را، اس کے بعد یا خالی آ رہا ہے، اس یا کو پڑھنا نہیں پڑھنا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آج یہ مکمل آیت ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ اور غور سے سنیے اور آخر تک سنیے، تاکہ یہ آیت آپ کی ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ طلاق، آیت نمبر 6، پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکینوہن، اسکینوہن، یہاں پر ہمیں غنہ کرنا پڑے گا، نون مشدد، اور اسی طریقے سے میم مشدد، میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو تو نون بھی غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور میم بھی غنہ کے ساتھ۔ یہاں پر نون مشدد ہے، اسکینوہن، مین یہاں پر غنہ نہیں کرنا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہا، 6 حروف ہیں، ان میں سے ہا بھی حروف حلقی ہے۔ کون سے ہیں 6 حروف؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہاں پر ہا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کے بعد ہا آ جائے تو نون پہ غنہ نہیں ہوتا۔ من حیث، من حیث سکن، یہاں پر اخفا ہوگا، سکن، سکن۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہجے کو سن لیں، کس طرح یہاں پر ہم ہجے کریں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ تا کو میم کے ساتھ، پھر میم، پھر نون، یہ سارے، اور پھر واو کو جیم کے ساتھ کس طرح ملائیں۔ یہاں پر ہم اس طرح پڑھیں گے، تا میم، اس میم کو نہیں پڑھیں گے، تا میم، تا میم پیش تم میم، میم نون واو، کیونکہ یہ نون پڑھا جاتا ہے، غنہ میں آتا ہے، اس لیے اس نون کا بھی یہاں پر ہم نام لیں گے، میم نون واو زیر، میم واو جیم پیش وج، کس طرح ہوگا؟ سکن تم میم وج، تم، اس میم کو نہیں پڑھنا، تا کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، تم میم، میم کو پھر واو کے ساتھ ملانا ہے، میم نون واو زیر میم، تم میم وج، یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں وج قلقلہ ہوگا، وج، وج ایک آواز آئے گی جس طرح ڈبل آواز آتی ہے، وج دیکم، ولا، ولا۔ اب یہ بھی ہجے سن لیں، یہ بھی مشکل ورڈ ہے کہ اس کو کس طرح کھینچیں اور ملائیں را کے ساتھ۔ واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا پیش تو، ولا تو، ضاد الف را، غور سے سنیے، ضاد الف را مد زبر، ضاد الف را مد زبر، یوں جائیں پھر یوں آ جائیں، ضاد الف را مد زبر، ضار را واو پہ شروع، ولا تضاروا، یہ
بڑی مد ہے، 5 الف تک ہمیں کھینچنا ہے. وَلَا تُضَارُّوا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ. یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد ہے. ہن وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو علیہن غنہ تو ہوگا لیکن یہ زبر ختم ہو جائے گی. علیہن. وَإِن یہاں پر اخفا ہوگا. وَإِن كُنَّ یہ کلر یہ لال والا کلر تھوڑا سا اس کلر پہ ہمیں غنہ کرنا ہے، جس طرح یہاں پر ہم نے غنہ کیا، نون مشدد ہے. وَإِن كُنَّ اب اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ واو نہیں پڑھنے. یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو خالی حرف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. اس آیت کے اخیر میں آپ دیکھیں گے کہ یا خالی آ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ یہاں پر ہم اخفا کریں گے. حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ. یہ خالی یا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، تا کو پڑھنا ہے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ جیم جس کا مطلب جائز، اس لیے میں اسٹاپ کر رہا ہوں. حَمْلَهُنَّ غنہ ہوگا، زبر ختم ہو جائے گی اسٹاپ کی وجہ سے. حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ. أُجُورَهُنَّ یہاں پر بھی میں نے اسٹاپ کر دیا، جائز وقف جائز ہے، اس لیے أُجُورَهُنَّ. وَأْتَمِرُوا یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں. الف کون سا ہوتا ہے جس پہ زبر زیر پیش اس طرح کی کوئی بھی علامت نہ ہو، زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہ ہو، تو وہ الف ہوتا ہے، یہ حمزہ ہے. واو حمزہ زبر وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ یہاں پر اخفا ہوگا. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ. یہاں پر الٹا پیش ہے اور چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى را کو موٹا کریں گے. أُخْرَى اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ یا خالی ہے. ابھی آپ کو بتا چکے ہیں جو خالی حرف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
یہ آیت یہاں تک مکمل ہوئی 6 نمبر آیت سورہ طلاق، پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ۔ امید ہے کہ یہ آیت آج کی انشاءاللہ آپ کو مکمل آپ کی درست ہو چکی ہوگی، اور آپ جب بھی آئندہ تلاوت کریں گے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔